السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین محترم، آپ اپنے ماحول کے اندر ایسی باتیں دیکھ رہے ہوں گے کہ جس سے لوگوں کا اللہ کی ذات پر بھروسہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اپنے ہی جیسے انسانوں کے اوپر بھروسہ بڑھتا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کی ذات سے بھروسہ ہٹ کر اور مخلوق کی ذات کے اوپر بھروسہ آ جائے تو یقیناً یہ شرک ہوا کرتا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ بڑی بڑی مساجد، بڑے بڑے مراکز، بڑے بڑے ادارے، وہاں پر تعویذ گنڈا کیا جا رہا ہے، دم درود کیا جا رہا ہے، آستانے کھلے ہوئے ہیں، لینیں لگی ہوئی ہیں، عورتوں کی بھی اور مردوں کی بھی۔ کوئی چینی پڑھ پڑھ کے دم دے رہا ہے، کوئی چھوٹی الائچیاں پڑھ پڑھ کے دم دے رہا ہے، کوئی لونگے منگوا کر کے اور اس میں دم کر کے دے رہا ہے اور فیسیں وصول کر رہا ہے دم درود کی۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحابہ کرام بیمار نہیں ہوتے تھے؟ صحابہ نے کسی نے آ کے اس طرح سے دم کروائے؟ نبی نے وہاں دم درود کے آستانے کھولے جو آج مسلمانوں کی مساجد کے اندر دم درود کے آستانے کھل چکے ہیں۔ اب بڑے دھڑلے سے کام ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پر تو جب ایک صاحب نے شکایت کری کہ جی میں اور اپنی بیوی کو لے کر کے گیا تھا، طبیعت ناساز رہتی تھی، تو وہ مولوی صاحب نے بالش سے نپائی کری اور نپائی کرنے کے بعد بتا رہے ہیں 8 سال پرانا جادو ہے تمہارے اوپر۔ اس مولوی کو علم غیب ہو گیا۔ یہ چاہے دیوبندی کہلاتا ہو، چاہے اہل حدیث کہلاتا ہو، چاہے سلفی کہلاتا ہو، چاہے یہ بریلوی کہلاتا ہو، چاہے شیعہ کہلاتا ہو، جو بھی کلمہ پڑھ لینے والے ہیں اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہ شرک کے دروازے لوگوں کے لیے کھول رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو کبھی لائن نہیں لگی، عورتیں اور مرد آ کر کے ایسے نہیں بیٹھتے تھے مسجد کے اندر کہ دم درود ہو رہا ہو، صبح دم درود ہو رہا ہے، ظہر کے بعد دم درود ہو رہا ہے، عصر کے بعد ہو رہا ہے، مغرب کے بعد ہو رہا ہے۔ اگر ان کی ڈیوٹی کسی اور کام کے لیے مقرر کی گئی اور 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہاں پر 8 گھنٹے بیٹھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دم درود والے تو ہر وقت آ رہے ہیں اور ان سے پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں فلاں جگہ پر گیا، فلاں عامل صاحب انہوں نے پڑھ کر کے بتایا جی 8 سال پرانا آپ کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کہا جی اس کا توڑ کریں؟ کہا توڑ ہوگا 6-8 مرتبہ آپ کو آنا ہوگا اور 6-8 مرتبہ درود دم کرانا ہوگا اور ہر دفعہ کے 2-2 ہزار روپے۔ کہنے لگے کہ ہم ہر دفعہ آتے رہے اور 2-2 ہزار روپے دیتے رہے، 8 دونی 16 ہزار روپے دے دیے 8 دن کے اندر، فرق کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو پیسے دے چکے ہیں پورے، وہی کی وہی کیفیت ہے، وہی کی وہی طبیعت ہے، تو آگے سے وہ عامل صاحب آستانے میں بیٹھنے والے کیا کہتے ہیں کہ جی وہ میں نے تو اپنا کام پورا کر دیا، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کسی اور صاحب کے پاس چلے گئے، وہاں ان کو بتایا، انہوں نے کہا یہ تو فلاں فلاں ہیں، یہ تو فلاں کے رشتہ دار ہیں۔ ارے فلاں کے رشتہ دار ہیں، ان سے تو میری بڑی الیک سلیک ہے، میں جانتا ہوں، میں ان سے ذکر کروں گا۔ یہ پہنچے ان کے پاس اور ذکر کیا کہ آپ کے فلاں رشتہ دار نے یہ ہمارے ساتھ ایسا کیا، پیسے بھی لے لیے اور فائدہ بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کیونکہ رشتہ داری تھی نا، قرابت داری تھی، اس کو ملحوظ رکھنا تھا، اس کو توڑنا مقصود نہیں تھا۔ اللہ رسول کے احکامات ٹوٹ رہے ہوں، ختم ہو رہے ہوں، اس کی پرواہ نہیں، لیکن یہ میرا رشتہ دار ناراض نہ ہو جائے،
کہنے لگے جی وہ پیسے تو غریبوں میں دیے جاتے ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ کہ غربت نبی کے دور میں زیادہ تھی یا تمہارے دور میں زیادہ آ گئی ہے؟ اس غربت کے دور میں نبی نے کسی سے درہم و دینار نہیں لیے دم درود کے اوپر، اور یہ دم درود کے آستانے نہیں کھولے. یہ کیا شرک کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور شرک کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے. میں تمام کلمہ پڑھ لینے والوں سے کہوں گا، اگر آپ کی کسی مسجد میں دم درود کا آستانہ کھلا ہوا ہے، پیسے لیے جاتے ہیں، چاہے پیسے نبی لیے جا رہے ہوں اور دم درود کا آستانہ کھلا ہوا ہو، ان سے کہہ دو کہ اپنے گھروں میں جا کر کے آستانہ کھولو. یہاں مسجد اس مقصد کے لیے نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجد اللہ کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کی عبادت کرنی ہے. یہ دم درود میں لگے رہنا کیا یہ اللہ کی عبادت ہے یا اپنی جیبیں بھرنے کا ایک طریقہ ہے؟ میں ان عاملوں سے کہوں گا کہ باز آ جائیں، ورنہ روز قیامت ہلاکت اور تباہی تمہارا مقدر بن جائے گی. اور میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتا دوں. میں دبئی میں تھا، وہاں سے جب چھٹیوں پر آیا، یہاں 1.5 مہینے کی چھٹی ہوئی تھی، پتہ لگا کہ فلاں صاحب جو ہے نا وہ بہت بیمار ہیں. میں ان کی تیمارداری کے لیے گیا، دوائی دارو کیا کر رہے ہیں کیا، وہ بتایا جی وہ اورنگی ٹاؤن کے اندر فلاں جگہ پر ایک عامل ہیں، ان کا علاج کروا رہے ہیں. اچھا، میں نے کہا ذرا مجھے بھی ملا دیں ان سے. کہا جی فلاں دن چلیں گے. میں ان کے ساتھ چلا گیا. وہ تو نہیں معلوم مجھے اورنگی ٹاؤن کا کیا نمبر تھا، کیا علاقہ تھا. یہ آج سے تقریباً کوئی 30 سال یا 28 سال پہلے کی بات ہے. میں چلا گیا وہاں، جا کر کے پہلے دیکھتا رہا. وہ صاحب وہ بڑے بوڑھے، سفید داڑھی اتنی لمبی، اور مجھے کہنے لگے میں آپ کے والد کو بھی جانتا ہوں، آپ کے دادا کو بھی جانتا ہوں، مولانا ثناء اللہ مرصری کو بھی جانتا ہوں، فلاں کو بھی جانتا ہوں، فلاں کو بھی جانتا ہوں. میں سنتا رہا سارا. پھر ایک مریض آیا، جو کچھ انہوں نے کیا سو کیا. میں نے پھر ان کی خبر لینے کے لیے، طبیعت تو ہر ایک کی ناساز رہتی ہے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا میری طبیعت کچھ صحیح نہیں رہتی، ذرا دیکھیں کچھ پڑھ کر کے کہ کیا معاملہ ہے. اور یہ بتا چکا تھا کہ میں دبئی سے آیا ہوں. پارٹی ان کی نظر میں بڑی موٹی تھی، دبئی سے آیا ہے، پیسے زیادہ ملیں گے. مجھ سے کہنے لگے آپ کمر سے اپنی قمیض کو اٹھائیں. میں نے اٹھا لیا. ایک تانبے کی پلیٹ تھی بالکل پلین، انہوں نے میرے کمر پہ رکھی اور زور دینے لگے. جب پیچھے سے کمر پر زور دیا جائے تو ظاہری بات ہے کمر تھوڑی جھک جاتی ہے. اب انہوں نے ہاتھ ہٹایا اور وہ پلیٹ کمر پہ چپکی رہی. کہنے لگے آپ کو پر تو بڑا پرانا جادو کیا ہوا ہے، بہت پرانا جادو ہے یہ. میں نے کہا بھائی آپ علاج کریں، کیا ہوگا سسٹم، کیا کس طرح سے ہوگا، ذرا آپ یہ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا کچھ علاج ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کو یہ کم از کم 2 مہینے لگیں گے اس کا علاج مکمل ہونے میں. باتیں چیتیں ہوتی رہیں. پھر میں نے ان کو جان بوجھ کر کے یہ کہہ دیا، اچھا ایسا کریں ایک دفعہ ذرا اور ٹرائی کر لیں. اب ان کے ذہن میں تو متحدہ عرب امارات کے دبئی کے ڈالر اور دراہم تھے ذہن میں کہ بڑی رقم ملے گی مجھے. انہوں نے ایک دفعہ اور ٹرائی کر لی. جب انہوں نے میری کمر کے اوپر وہ پلیٹ رکھی اور زور لگانے لگے، میں آگے سے زور لگانے لگا، اپنی کمر کو سیدھا رکھا، میں نے جھکنے ہی نہیں دیا. جب کمر سیدھی رہی اور کافی دیر ہو گئی، وہ ہاتھ ہی نہیں ہٹا رہا پلیٹ کے اوپر سے. جب انہوں نے ہٹایا ہاتھ تو اب پلیٹ دھڑام سے نیچے گر گئی. جیسی پلیٹ نیچے گری میں نے کہا حضرت یہ تو بغیر علاج کے میرا جادو ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. پہلے چپک گئی تھی، آپ نے کہا بہت پرانا جادو ہے یہ، اور اب تو یہ خود بخود ہٹ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے جادو تو بغیر علاج کے ختم ہو گیا. اب وہ بڑی عجیب سا چہرہ بنا کر کے کہ نہ ہنسی ہے، نہ غصہ ہے، نہ غم ہے، اور بیٹھے میں سامنے. پھر میں نے ان کی خبر لی. میں نے کہا حضرت آپ کی عمر تقریباً مجھے 70 اور 80 کے درمیان کی لگ رہی ہے.
قبر میں آپ کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف کریں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے جا کر کے؟ آپ نے میری کمر پر وہ پلیٹ رکھی اور دباؤ ڈالا، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، جھک گئی، تو پلیٹ تو چپکے گی وہ خود بخود، اور جب دوبارہ آپ نے کیا، میں نے اپنی کمر کو اکڑا کے رکھا اور جھکنے نہیں دیا، تو پلیٹ تو گرے گی خود بخود۔ آپ اللہ سے ڈر جاؤ، قبر میں آپ کی ٹانگیں لٹکی ہوئی ہیں، قبر میں جا کر کے کیا جواب دو گے؟ بہرحال میں نے تو ان کو، جتنے بھی وہاں افراد آئے ہوئے تھے علاج کے لیے، ان سب کے سامنے کھل کر کے میں نے بات کر لی۔ اور ایک اور آپ کو واقعہ سناؤں، اسی طرح سے میں چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، یہاں ایک عامل تھے، سلیم نام تھا ان کا، اور اپنے آپ کو وہ یہ کہتے تھے کہ جی میں بنوری ٹاؤن کا فارغ ہوں، عالم کا کورس کیا ہوا ہے۔ میں گیا ان کے گھر پر، وہاں دیکھا جی وہ 20 25 30 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے اور کہتے تم پہ جادو ہے، تم پہ اوپری اثر ہے، تم پہ یہ ہے، فلانا ہے، ڈھمکا ہے۔ جب میری باری آئی، میں گیا، میں نے کہا جی میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، ذرا سا چیک کر لیں آپ۔ جب وہ چیک کرنے لگے نا، وہ اپنا کچھ پڑھ رہے تھے اور میں اپنا قرآنی کلمات پڑھ رہا تھا، اب بغیر ہونٹ ہلائے تاکہ ان کو پتہ نہ لگے۔ اب وہ جب پڑھ چکے نا، ان کو کچھ بھی ان کے ہمزاد نے نہیں بتایا، کہنے لگے جی آپ پیر کو آ جائیے گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پیر والے دن انہوں نے ایسے وقت میں بلایا جب کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ میں گیا، ان کی والدہ آئی، بوڑھی تھی، یہ بنگالی تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، بٹھا دیا کہ بیٹا بیٹھے ہیں، وہ ابھی آ رہے ہیں۔ کافی دیر ہو گئی نہیں آئے، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں، دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے میں نے کیا دیکھا کہ وہی سلیم صاحب آ رہے ہیں، دروازہ پیچھے تھا وہاں سے، اور واپس جا رہے ہیں۔ جیسے مجھے آہٹ محسوس ہوئی، میں نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، بنیان پہنے ہوئے تھے اور لنگی باندھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا شرم آ رہی ہوگی، قمیض پہن کے آئیں گے۔ جب آگے چلے گئے، وہ 10 12 منٹ ہو گئے نہیں آئے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، ان کی والدہ آئیں، کہنے لگی بیٹا وہ تو سو رہے ہیں، ابھی اٹھے نہیں ہیں، ہم اٹھا نہیں سکتے ان کو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بندہ جو ہے میرے سامنے کبھی بھی نہیں آئے گا۔ یہ اتفاق کی بات ہے، میں دبئی چلا گیا، وہاں الفجیرہ میں رہتا تھا، دبئی سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پہ۔ میں نے وہاں سنا وہی سلیم صاحب دبئی میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے اللہ سے دعا کری، یا اللہ میری ملاقات کرا دے ان سلیم صاحب سے یہاں پر۔ اگلے ہفتے میں نے سنا کہ وہ فجیرہ میں آ گئے ہیں جہاں میں رہتا تھا، اور 3 4 بلڈنگیں چھوڑ کر کے برابر میں کسی کے ہاں آئے ہیں۔ میں وہاں چلا گیا، جیسی میں وہاں گیا، مجھے دیکھ کر کے کسی آنی سی بلی کی طرح سے مسکرائے۔ خیر میں بیٹھ گیا وہاں پر، پھر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا حضرت میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے میرا علاج نہیں کیا۔ خاموش، کچھ جواب ہی نہ دیں۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے میرا علاج کیوں نہیں کیا۔ جب میں پہلی دفعہ آیا تھا اور آپ کچھ پڑھ رہے تھے، وہ شیطانی عمل تھا، میں قرآنی عمل کر رہا تھا۔ آپ کا شیطانی عمل قرآنی عمل کے مقابلے میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکا۔ آپ نے کہا پیر والے دن آ جانا، میں پیر کو بھی آ گیا، اور پیر کو یہ واقعہ ہوا۔ آپ آئے، لنگی پہنے ہوئے تھے اور بنیان، واپس چلے گئے مجھے دیکھ کے۔ میں نے سوچا قمیض پہن کے آئیں گے، نہیں آئے۔ 10 15 منٹ گزر گئے، میں نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کی والدہ نے آ کے کہا جی وہ سو رہے ہیں، ان کو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اب وہ تو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا اور ایک جا رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مریض اس کو دکھانے کے لیے، اور سب کے سامنے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، خاموش بالکل۔ میں نے پھر آزمانے کے لیے کہا، میں نے کہا اچھا ایسا کریں، اب تو میرا علاج کر دیں کچھ۔ اب انہوں نے علاج کیا، ایک پرچہ دیا جس میں آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، اور کچھ گولیاں دی کہ یہ کھاتے رہیے، اور یہ آیت الکرسی جو ہے یہ آپ پڑھیے گا۔ سمجھ گیا میں کہ یہ پیترے بدلتے ہیں، شیطانی عمل کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآنی تعویذات بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں پھنسنے لگ جائیں وہاں پر پھر یہ پرچہ پیش کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کچھ ان عاملوں کا۔ ہمارے پاکستان میں، ہمارے کراچی کے اندر بے شمار مساجد کے اندر
یہ آستانے کھلے ہوئے ہیں، عاملوں نے کھولے ہوئے ہیں۔ ان ملا مولویوں کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی کہ تم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ تم دم درود کر کے آستانے کھول کے اور پیسے بٹورتے رہو، اور لوگوں کو یہ بتاؤ ہم تو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کون جانتا ہے کہ تم غریبوں میں تقسیم کرتے ہو؟ پہلی چیز تو یہ لینا ہی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے پیسے لینا دم درود کے اوپر۔ اللہ رسول کا خوف اپنے اندر رکھو اور انسان بن جاؤ، صحیح مسلمان بن جاؤ۔ اور میں ان مساجد اور مدارس والوں کو بھی کہوں گا جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، اگر آپ نے یہ ختم نہیں کیا، روز قیامت جہنم آپ کا بھی انتظار کر رہی ہوگی، اور جنت نہیں جا سکو گے جب تک سزا نہیں بھگت لو گے۔ لہٰذا اپنی اپنی مساجد اور مدارس سے یہ آستانے عاملین کے سب ختم کر ڈالو۔